صفحہ نمبر 136 ہی جاری ہے۔ نمبر 3، حفیظ ہوشیارپوری۔ حفیظ ہوشیارپوری غزل میں انسان کا عمیق اور صحیح نفسیاتی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے حسن و محبت کے نازک اسرار کو بے نقاب کیا ہے۔ ان کے ہاں عشق ایک فلسفہ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ڈاکٹر سلام سندیلوی ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ حفیظ نے ایک گداختہ دل پایا ہے۔ ان کی شاعری میں ایک آنچ سی محسوس ہوتی ہے جو پڑھنے والے کی آبگینہ دل کو پگھلا دیتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ مجھے بہت کریم ہیں۔ ان کے ہاں میر کا بے تکلف و تخاطبی انداز بیان بھی ملتا ہے۔ حفیظ ناصر کاظمی کے استاد ہیں۔ ان کی شاعری میں ہمیں روایت کا بڑا سلیقہ ملتا ہے۔ خالصتاً روایت کا احساس حفیظ کو پڑھتے وقت ہوتا ہے۔ محبت وہی محبت ہے جو کسی قدیم زمانے میں تھی، جدید دور میں اس کے انداز و اطوار بدل گئے ہیں۔ ایک جذبے کو باطن میں محفوظ رکھنے کے بعد فنا کا جو عمل شروع ہو جاتا ہے وہ حفیظ کی غزلوں کا بڑا حوالہ ہے۔ ان کی محبت کے باب میں پردہ کا عمل ہے، شور و شرابہ اور ہوا و ہوس بالکل نہیں، بلکہ ہجر و فراق کی جان لیوا کیفیت ہے۔ مثلاً اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے، تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے۔ تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا، اس انتظار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا۔ کوئی بھی غم ہو، غم دل کے غم دہر حفیظ، ہم بہرحال بہر رنگ غزل خواں ہوں گے۔ نمبر 4، حفیظ جالندری۔ حفیظ معاف کیجیے گا، نمبر 4، ضیاء جالندری۔ ضیاء جالندری چھوٹی بہر میں خوبصورت غزلیں کہتے ہیں اور ترنم والی بہر کو منتخب کرتے ہیں۔ ان کی غزل میں عشق و محبت کے فرسودہ مضمون کو نئے ڈھنگ اور سو رنگ سے باندھنے کا رجحان نمایاں ہے۔ ان کی شستہ و شائستہ اسلوب میں رمزیت و ایمائیت کی کار فرمائی ملتی ہے۔ صفحہ نمبر 137۔ انہوں نے حیت اور اسلوب کے تجربات بھی کیے ہیں۔ ذات کی پریشانیوں کو بیان کر کے وہ دوسروں کو اپنے ساتھ نہیں رلاتے، بلکہ معاشی پریشانی اور کائنات کے غم پر آنسو بہا کر دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ زندگی سے بیزاری اور مایوسی و افسردگی کی ایک دبیز طے ان کی غزل پر پڑی رہتی ہے جو میر کی یاد دلاتی ہے۔ نمونہ کلام: موت کی آرزو بھی کر دیکھوں، کیا امیدیں تھیں زندگی سے مجھے۔ نمبر 5، مختار صدیقی۔ حلقہ ارباب ذوق سے تعلق رکھتے تھے، سیماب اکبر آبادی کے شاگرد تھے، لیکن میر سے متاثر تھے اور ان کا تتبع کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ سادگی، سلاست اور علم نصیبی کے بیان میں وہ غزل میں کمال دکھاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس جہان کو ایک خرابہ سمجھ کر وہ تمناؤں کا ایک دوسرا جہان آباد کرنا چاہتے ہیں۔ سب خرابے ہیں تمناؤں کے، کون بستی ہے جو بستی ہے یہاں۔ 8 پہر آشفتہ خیالی کس کو بھلا خوش آتی ہیں، جی مانے تو ہم بھی کچھ دل جمی کا سامان کریں۔ مختار صدیقی کے مجموعہ کلام منزل شب کا وہ حصہ جو رنگ میر پر مشتمل ہے اس مجموعے کا سب سے دلکش حصہ ہے، لیکن رنگ میر کی تقلید میں بقول انتظار حسین مختار صدیقی کی بجائے صرف میر یاد آتے ہیں۔ یہ حقیقت بہرحال اپنی جگہ ہے کہ مقلدین میر میں مختار صدیقی سب سے زیادہ کامیاب و کامران ہیں۔ نکتہ وروں نے ہم کو سمجھایا، خاص بنو عام رہو۔ نکتہ وروں نے ہم کو سمجھایا، خاص بنو او عام رہو۔ محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ نکتہ وروں نے ہم کو سمجھایا، خاص بنو اور عام رہو۔ محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ 1957 کے بعد کی اردو غزل۔ 1955 اور 1960 کے قریب نئی شاعری کی تحریک شروع ہوئی۔ زیادہ تر ناقدین اس بات پر متفق ہیں کہ جدیدیت کی تحریک 55 کے بعد شروع ہوئی۔ اس دور میں شعر میں ایسی باتیں برتی جانے لگی جو پہلے موجود نہ تھیں، اس لیے 55 اور 60 کے بعد کی شاعری مکمل طور پر ایک جدید شاعری ہے جس میں نیا ماحول اور نئی کیفیات ملتی ہیں۔ جدید ادب پر سب سے زیادہ اثرات صنعتی تہذیب اور مشینی زندگی کا ہے۔ یہ صنعتی تہذیب اور مشینی زندگی پہلے سے چلی آ رہی تھی، لیکن 1960 کے اس دور میں اس کے عناصر نے مستقل صورت اختیار کر لی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ 1947 کے بعد ہمارے ادیبوں کی آنکھوں میں کچھ خواب تھے اور کچھ
امیدیں تھیں، لیکن 10-12 سال گزر جانے کے باوجود وہ خواب حقیقت کا روپ دھارنے کے برعکس شکستہ اور امیدیں نقشے برآب ثابت ہوئیں۔ صفحہ نمبر 138۔ لہٰذا صنعتی اور مشینی زندگی کے عناصر کے گٹھ جوڑ نے فرد کو گھیرے میں لے لیا۔ اب جو مسائل سامنے آئے ان میں وہ تہذیب سر فہرست تھی جو صنعتوں اور مشینوں کے سایوں میں پروان چڑھی۔ اب زندگی کے سارے اقدار دولت اور مادیت کے پیمانوں سے ماپی جانے لگیں۔ ان صنعتوں اور مشینوں کی دھواں دار فضا میں سانس لینے والا انسان اب یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ میری اس دنیا میں کیا اہمیت ہے، میں کون ہوں اور میری شناخت کیا ہے، میں اہم ہوں یا مشین اور کارخانوں کے مصنوعات۔ اس سے ایک نیا ماحول پیدا ہوا اور نئی باتیں سامنے آئیں۔ سب سے پہلی بات خارجی ماحول میں شخصیت کی بقا کی ہے۔ لہٰذا 55 اور 60 کے بعد جو نئی غزل ہے اس میں فرد کے باطن کی طرف توجہ اور سفر زیادہ ہے۔ اندر کا انسان فطرتی طور پر کچھ اور چاہتا ہے، اس کے خواب، اس کے جذبات اور احساسات کچھ اور ہوتے ہیں۔ باہر کی خارجی دنیا اس سے کچھ اور مطالبہ کرتی ہے۔ مشینی اور صنعتی تہذیب انسان کو ایک اور طرف لے کر جا رہی ہے اور اس کا داخل اسے کچھ اور خوابوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ خواب جو فطرت کے خواب ہیں جو اسے کبھی داخلی اور خارجی انسان میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ وہ خواب جو فطرت کے خواب ہیں جو اسے کبھی جنگل و صحرا اور کو فلک کی طرف لے جاتے ہیں اور کبھی روحانیت و تصوف کی طرف۔ اس تصادم کی وجہ سے داخلی اور خارجی انسان میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا اپنی کتاب نئے مقالات میں جدید اردو غزل پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری نئی غزل میں دوسری ہستی کا تصور ہے۔ ایک ہستی بیرونی ہے اور ایک اندر سے نکل رہی ہے۔ اس دور میں اقدار اور رشتوں پر کاری ضربیں لگی، ہر چیز تبدیلی کے عمل سے دوچار ہوئی۔ پرانے رشتوں، سماجی بندھنوں اور جذبات و احساسات کے لاشیں کاندھوں پر اٹھائے نئے شعراء اپنے شاندار ماضی کا ماتم کرتے رہے۔ اندرونی طور پر ان شعراء کے ہاں احساس تنہائی، محرومی، مختلف چیزوں کا خوف، گہرا سناٹا اور کائنات کے چہرے پر بکھرے دکھ موجود ہیں۔ فن اور اسلوب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے استعارات، علامات اور لفظیات نے ایک اور طرف سفر کا آغاز کیا ہے۔ ہماری پرانی غزل میں ان چیزوں کا تعلق ہماری مٹی سے نہیں بلکہ ایرانی تہذیب سے وابستہ ہے۔ گل، بلبل، چمن، قفس اور گلچیں وغیرہ جیسی علامات و لفظیات ترقی پسندوں تک مستعمل رہی ہیں، لیکن نئی غزل نے لفظیات و استعارات اپنی مٹی اور تہذیب سے لیے۔ پرندے، درخت، شہر اور گاؤں، گھر، گلیاں اور رستے خالصتاً ہمارے اپنے ہیں۔ ہمارے شعراء نے شعوری اور لاشعوری طور پر انہیں اپنایا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس دور کا انسان فرسٹریشن یعنی محرومی کا شکار ہے۔ نئی غزل کی لفظیات نہیں ہیں، خشکی، دھوپ، سناٹا، تنہائی، سورج، پرندے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جب ہم جمع کرتے ہیں تو فرد کی ویرانی کی مکمل صورت سامنے آتی ہے۔ نیا شاعر کسی قانون کا پابند نہیں، بہت زیادہ کسی ادبی نظریے سے کمیٹڈ بھی نہیں، وہ ماحول کو دیکھ کر تجزیہ کر رہا ہے، لیکن اس کا بنیادی مسئلہ تنہائی، آسیب، سناٹا اور خوف ہے۔ نئی غزل میں ساری کیفیات ملتی ہیں۔ صفحہ نمبر 139۔ نئی غزل کے شعراء۔ نئی غزل کے شعراء میں قتیل شفائی، ادا جعفری، احمد فراز، شکیب جلالی، شہزاد احمد، مقبول عامر، غلام محمد قاصر، سیف الدین سیف، پروین شاکر، جمال احسانی اور محسن نقوی وغیرہ شامل ہیں۔ ذیل میں ان شعراء کے فکر اور فن پر تبصرہ اور ان کا منتخب کلام درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، قتیل شفائی۔ کسے خبر تھی کہ ہزارہ کی ایک محصول چونگی میں ملازمت کرنے والا اورنگزیب خان کسے خبر تھی کہ ہزارہ کی ایک محصول چونگی میں ملازمت کرنے والا اورنگزیب خان ایک دن ادب کی دنیا میں قتیل شفائی کے نام سے پہچانا جائے گا۔ قتیل نے ترقی پسند تحریک اور قیام پاکستان کے لگ بھگ شاعری کے ایوان میں قدم رکھا، بعد میں اپنی غزلوں اور گیتوں کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ قتیل کی غزل میں ترنم و موسیقی کے علاوہ سرور و لطافت کی پرچھائیاں زیادہ ہیں اور دکھ و مایوسی کے غم انگیز ترانے کم ہیں۔ ان کی زبان و بیان میں ایک جدت اور ندرت ہے
وہ کنایاتی اور رمزیہ انداز میں کام کی باتیں کہے جاتے ہیں۔ دور حاضر میں انسانی آزادی جس طرح مفلوج کر دی گئی، اس کا لطیف سا اشارہ قتیل کے اشعار میں موجود ہے۔ ان کو احساس ہے کہ پاکستان کو اصل آزادی ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے، مغربی سامراج نے ہمارے ساتھ آزادی کا بھونڈا مذاق کیا ہے۔ کہتے ہیں فریب کھا ہی گئے اہل جستجو، آخر چراغ ڈھونڈنے آئے تھے شام لے کے چلے۔ بعض نقاد الزام لگاتے ہیں کہ قتیل شفائی کو فلم انڈسٹری نے خراب کر دیا، ورنہ وہ اس سے بھی یقیناً بڑے شاعر ہوتے۔ لیکن اس الزام میں صرف جزوی صداقت موجود ہے۔ قتیل نے بالکل سچ کہا ہے کہ اپنی غزل قتیل وہ کوئل کی کوک ہے جس کی تڑپ کو دور سے پہچان جائیے۔ ماتم سرابی ہوتے ہیں کیا خود غرض قتیل، اپنے غموں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام۔ انسان یہ سمجھے کہ یہاں دفن خدا ہے، میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا۔ بھولا نہیں دل آج بھی آداب جوانی، میں اس لیے اوروں کو نصیحت نہیں کرتا۔ گھنگرو، آموختہ، گفتگو اور جل ترنگ وغیرہ ان کی شاعری کے دلکش مجموعے ہیں۔ نمبر 2، ادا جعفری۔ ادا جعفری معروضی حقیقتوں کی شاعرہ ہے۔ انہوں نے ترقی پسند معاشرے کو مادر عظیمی کی شفقت اور مادری رجحانات کو روحانی پرتو عطا کر دیا ہے۔ اپنی کتابوں میں ساز ڈھونڈتی رہی، شہر درد اور ساز سخن بہانہ میں انہوں نے زندگی کو ایک مہربان ماں کی طرح دیکھا ہے۔ صفحہ نمبر 140۔ چھٹ جائے جب غبار تو پھر مڑ کے دیکھنا، ہو گئی میری نوا بھی تمہاری صداؤں میں۔ چھٹ جائے جب غبار تو پھر مڑ کے دیکھنا، ہوگی میری نوا بھی تمہاری صداؤں میں۔ ان کی غزل میں 2 بنیادی حوالے ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ تہذیبی رویوں سے اس کا جذبہ منسلک ہے، دوسرا یہ کہ عورت ہونے کے ناطے عورتوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنا ان کا مقصد ہے۔ رومانی اور اجتماعی سوچ کے مثبت حوالوں سے ان کی غزل کا حسن اور خوبصورتی قائم و دائم ہے۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ 3، احمد فراز۔ احمد شاہ فراز کو آزادی کے بعد اردو غزل گو شہرا میں سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت نصیب ہوئی۔ انہوں نے غم دنیا میں، غم یار میں شام کر کے نشے کو وہ 2 آتشاں کر دیا اور غزل بہانہ کر کے اپنے محبوب کو گنگنایا۔ ان کی غزل میں ہر عمر اور ہر نسل کے لوگوں کے لیے سامان موجود ہے۔ ان کی غزل میں کلاسیکی شعراء کے ایک مضبوط حوالے کے ساتھ نئے دور کے اجتماعی مسائل کا بھرپور تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ذہنی طور پر وہ ترقی پسند تھے، لیکن دلی طور پر رومانیت کو گلے سے لگائے رکھا۔ حسرت اور فراق نے غزل میں محبوب کے جس روایتی تصور سے انحراف کیا تھا، اس کی مکمل شکل فراز کے ہاں ہے۔ انہوں نے پہلی دفعہ یہ بتا دیا کہ عشق میں صرف معشوق ہی بے وفا نہیں ہوتا، بلکہ عاشق بھی جفاکار اور ہوس پیشہ ہو سکتا ہے۔ دل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسا، دل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسا، اور جب تجھ سے ملا ٹوٹ کے رویا کیسا۔ فراز کی غزل صرف جذب خلوص اور احساس کی پروردہ نہیں، بلکہ اس میں فکر و خیال کا نیا غالب عنصر موجود ہے۔ انہوں نے فطرت انسانی کے بعض تاریک گوشوں میں بڑی بے باکی سے جھانکا ہے۔ ان کے نئے اور اچھوتے لب و لہجے نے ان کی شاعرانہ عظمت کو مزید اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فراز کی غزل نہ صرف فکری لحاظ سے بلکہ فنی اعتبار سے بھی ایک زبردست شاہکار ہے۔ ان کے کنائے و تشبیہات و استعارات نئے، اچھوتے اور اپنی مثال آپ ہیں۔ مثلاً یہ اشعار دیکھیے: زلف راتوں سی ہے، رنگت ہے اجالوں جیسی، پر طبیعت ہے وہی بھولنے والوں جیسی، اس کی باتیں بھی دل آویز ہیں صورت کی طرح، میری سوچیں بھی پریشاں میرے بالوں جیسی، دن کے ڈھلتے ہی اجڑ جاتی ہیں آنکھیں ایسی، جس طرح شام کو بازار کسی گاؤں میں۔ فراز کی غزل سچ بولنے والوں کی غزل ہے۔ غاصب اور ظالم و جابر حکمرانوں کے آگے کلمہ حق کہنا بڑے دل گردے کا کام ہے، لیکن فراز نے اپنے محبوب عوام کے دکھ کو ہر حال میں بیان کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ وہ اپنے وطن کے مظلوموں کے شاعر ہیں۔ جب
امیران شہر اہل وطن کو کبھی مذہب اور کبھی وطن کے نام پر لوٹتے ہیں تو وہ پکار اٹھتے ہیں، امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بہیلائے مذہب کبھی بنام وطن۔ صفحہ نمبر 141۔ مجنو گورکھپوری فراز کے متعلق اپنی رائے کا اظہار یوں کرتے ہیں: احمد فراز کی شاعری اردو میں ایک نئی اور توانا آواز کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے وجدان اور جمالیاتی شعور کی ایک خاص شخصیت ہے جو نہایت دلکش خد و خال سے مزین ہے۔ ان کے سوچنے کا انداز بے حد حساس اور پرخلوص ہے۔ ان کا کلام اردو شاعری کے ایک نئے موڑ کے کئی نازک زاویوں کی لچک اور تھرتھراہٹیں اپنے اندر رکھتا ہے، اور خیال کی ترتیب اور تہذیب کا کافی سامان اس میں موجود ہے۔ محفل میں کل فراز ہی شاید تھا لب کشا، مقتل میں آج کا سائے سر بھی اسی کا ہے۔ زندگی پر اس سے بڑھ کر طنز کیا ہوگا فراز، اس کا یہ کہنا کہ تو شاعر ہے دیوانہ نہیں۔ تنہا تنہا درد آشوب نابینا شہر میں جانا جانا، پس انداز موسم خواب بے گل پریشاں نا یافت، غزل بہانہ کروں، اور اے عشق جنوں پیشہ، ان کے شعری مجموعے ہیں جن میں فراز کا فن و فکر اور ان کی شاعری کے اجزائے ترکیبی ہر زاویے سے ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ہر جسم داغ داغ تھا لیکن فراز ہم، بدنام یوں ہوئے کہ بدن پر قبا نہ تھی، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی ہی کوئی شمع جلائے جاتے۔ ہر جسم داغ داغ تھا لیکن فراز ہم، بدنام یوں ہوئے کہ بدن پر قبا نہ تھی، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی ہی کوئی شمع جلائے جاتے۔ نمبر 4، شکیب جلالی۔ شکیب کئی حوالوں سے جدید شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی غزل میں جدید ماحول، جدید اقدار اور جدید رویے پیش کیے ہیں۔ ان کے ہاں ایک گہری بے اطمینانی اور انتشار ہے جس میں سماجی گھٹن، جبر اور انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بے اطمینانی کا یہ سلسلہ اس کی بے چین روح اور اس کی بے شخصیت سے مل جاتا ہے جو انہیں خودکشی پر مجبور کر دیتے ہیں۔ خودکشی کے بعد ان کی جیب سے کاغذ کا جو ٹکڑا برآمد ہوا اس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا: تم نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتے بھی دیکھ۔ شکیب کے سارے رویوں میں بنیادی چیز جدید دور کی مخالفت ہے جسے وہ سماج سے محبوب تک لے آئے ہیں۔ صفحہ نمبر 142۔ دھوکے سے اس حسین کو اگر چوم بھی لیا، پاؤ گے دل کا زہر لبوں کی مٹھاس میں، یہ اور بات کہ وہ لب تھے پھول سے نازک، کوئی نہ سہ لہجہ لہجہ کرخت ایسا تھا۔ سماجی منافقت جس کا شکیب نے بار بار ذکر کیا اس کے دو حصے ہیں۔ نمبر 1 انتہائی مثبت منافقت اور نمبر 2 انتہائی منفی منافقت۔ مثبت منافقت وہ ہے جہاں انسان اپنے دکھوں کو باطن میں سمیٹتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتا ہے۔ مثلاً شکیب کہتے ہیں: سوچوں تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھوں تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ انتہائی منفی منافقت سے ہمارا آج کا جدید معاشرہ بھرا ہوا ہے۔ لوگ دوسرے لوگوں کو کھلے عام دھوکہ دیتے ہیں لیکن نہ اس پر پشیمان ہوتے ہیں اور نہ افسوس کرتے ہیں، بلکہ آج کل تو ہم اپنے ہی ایک بھائی کو دھوکہ دے کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ شکیب اس حوالے سے کہتے ہیں: ملبوس خوشنما ہیں مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوں جیسے پھولوں کی دکان پر۔ شکیب کے ہاں ایک اور دھارا فرسٹریشن سے نکلتا ہے۔ وہ خلق خدا کی بے نیازی دیکھ کر فطرت سے مکالمہ کرتے ہیں۔ وہ جگہ جگہ اپنے دکھ فطرت کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالآخر یہ ساری بے اطمینانی اسی ایک نقطہ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے جب انسان سے دائمی نجات حاصل کر کے حدود وقت سے آگے نکل جاتا ہے۔ فصیل جسم پر تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی۔ شکیب کو جدید اردو غزل کی امید گاہ قرار دیا جاتا تھا۔ اپنی موت سے چند دن قبل انہوں نے اپنے دوستوں کو یقین دلایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لیے مسلسل آمادہ کر رہا ہے، لیکن ایک پراسرار ذہنی کیفیت اسے موت کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اور 12 نومبر 1966 کی ایک شام ایک تیز رفتار
ریل نے ان کا جسم 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان کا واحد شعری مجموعہ روشنی اے روشنی ان کی موت کے بعد احمد ندیم قاسمی نے شائع کرایا۔ کیا کہوں دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں بارش جہاں دھار کرے، انداز خاموشی میں ہے گفتار کا پہلو، گویا نہ سہی چپی کہاں ہیں تیری آنکھیں۔ صفحہ نمبر 143 یعنی 143 نمبر 5 غلام محمد قاصر۔ تسلسل 8واں آسمان بھی نیلا ہے اور دریائے گمان جیسے شعری مجموعوں کے خالق غلام محمد قاصر کے ہاں بھی جدید غزل کے تمام رویے اور رجحانات موجود ہیں۔ ذات اور کائنات کے لامتناہی سلسلہ اور اندیشہ ہائے دور دراز میں انہوں نے گیسوئے یار کی الجھنوں اور گیسوئے زمانہ کے پیچ و خم کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ قاصر کے متعلق احمد ندیم قاسمی تسلسل کے لیے باچا میں فرماتے ہیں، اگرچہ قاصر غزل کسی قدیم صنف میں اظہار کرتا ہے مگر اس کے موضوعات بات کہنے کے انداز 20ویں صدی کو اپنے جلو میں لے کر چلنے کے تیور، تشکیک و تذبذب میں معلق، عصر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یقین و اعتماد کے ساتھ نغمہ گری، اپنی علاقائی اور پھر وطن خصوصیات کو پورے قرۂ ارض سے مربوط کرنے کے حوصلے، یہ سب قاصر کی منفرد پہچان ہیں۔ قاصر کا موضوعاتی دائرہ وسیع ہے مگر فنی برتاؤ اور اسلوب کی اہمیت سے بھی وہ بے خبر نہیں رہتا۔ وہ اسلوب کی دلکشی کے لیے نہ تو ترکیبیں تراشتا ہے، نہ نت نئے الفاظ کی تلاش میں دور تک جاتا ہے، بلکہ قریب کے الفاظ کا انتخاب کر کے شعر میں تازگی اور دلکشی بھرتا ہے۔ قاصر کی لفظیات میں تکرار بھی ہے لیکن ہر پرانا لفظ جام کہن بعد نو کی مثال ہے۔ موجودہ عہد کی فرقہ پرستی اور نام نہاد ملائیت کی پرچار کرنے والوں کو وہ اس طرح یاد کرتے ہیں، صفوں سے صفوں تک بڑے فاصلے ہیں، اذانوں سے ٹکرا رہی ہیں اذانیں۔ قاصر کے اشعار میں مختلف کیفیات پردہ تجرید سے پردہ شعر پر متحرک انداز میں یوں مصور ہوتی ہیں کہ قاری کے لیے ایک منفرد اور پرسحر منظرنامے کا در واہ ہوتا ہے۔ بغیر اس کے اب آرام بھی نہیں آتا، وہ شخص جس کا مجھے نام بھی نہیں آتا، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا۔ سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے، سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے، آبادی میں رہنے والے سانپ بڑے زہریلے تھے۔ 6 پروین شاکر۔ پاکستان کی خواتین شاعرات میں سے پروین کو اپنے جرأت، اظہار اور جذبات نگاری کے فطری بیان کے باعث بڑی مقبولیت نصیب ہوئی۔ ان کی زندگی میں 4 شعری مجموعے خوشبو، خود کلامی، صدبرگ اور انکار منظر عام پر آئے اور کلیات ماہ تمام ان کی موت کے بعد شائع ہوا۔ پروین شاکر نے مخصوص انداز میں نسانی مسائل کو بیان کیا، لہٰذا ان کے ہاں نسوانی جذبات لمس کی کیفیت اور خاص کر دوری کے عمل میں سے پیدا شدہ انتشار موجود ہے۔ صفحہ نمبر 144۔ ریل کی سیٹی میں کیسی ہجر کی تمہید تھی، اس کو رخصت کر کے گھر آئے تو اندازہ ہوا۔ پروین شاکر کی لفظیات تقاضائے عصری سے ان کی بھرپور واقفیت اور ایک نئے نویل فکری آہنگ نے ان کی شاعرانہ عظمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان کی شاعری کے متعلق مرزا ادیب فرماتے ہیں، پروین شاکر وہ سب کچھ دینے پر قادر رہی ہے جو کسی شاعری کو بھی بڑی شاعری بنا دیتا ہے۔ گہرا تفکر، سنجیدگی، تنوع، ندرت بیان، عصری حسیت، الفاظ کا حسن انتخاب، داخلی تفکر کے علاوہ دردمندی بھی ان کے ہاں موجود ہے۔ پروین شاکر نے غزل کے بنیادی ڈھانچے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی لیکن اس کے باوجود اس کو دور حاضر کے دل کی دھڑکنوں کا ترجمان بنایا۔ اس تصنع برے ریاکار، منافق اور زبردست اور زبرپرست معاشرے کا شاید ہی کوئی جھوٹ اس کی زد سے بچا ہو۔ حیرت و مسرت کی بات یہ ہے کہ پروین نے سینکڑوں میں پہچانے جانے والے اپنے لہجے کی انفرادیت کی قربانی دیے بغیر غزل کی زبان کا بڑے مؤثر انداز میں استعمال کیا ہے۔ کیا جاں کے خسارے کی تمنا ہو کہ اب عشق بڑھتا ہی نہیں درہم و دینار کے آگے، کیا جاں کے خسارے کی تمنا ہو کہ اب عشق بڑھتا ہی نہیں درہم و دینار کے آگے،
وہی تنہائی، وہی دھوپ، وہی بے سمتی، گھر میں رہنا بھی ہوا، راہ گزر میں رہنا۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی۔ نمبر 3 محسن نقوی، نمبر 7 معاف کیجیے، نمبر 7 محسن نقوی۔ 1970 کی دہائی میں جن شعراء نے اپنے بے باقانہ جرأت، اظہار اور ظلم و جبر کے خلاف ایک مؤثر للکار سے قارئین کا دل گرما دیا، ان میں سے ایک جری آواز محسن نقوی کی ہے۔ کوئی نازک سے نازک جذبہ اور کوئی مبہم سے مبہم احساس بھی ان کی ہمہ گیر لفظیات کی گرفت سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ انہوں نے کسی بھی انسانی جذبے کو بے اظہار نہیں رہنے دیا۔ انہوں نے فن کی دنیا سے عقل و خرد کو خارج نہیں کیا، بلکہ اردو غزل میں عقل و وجدان کے مشترکہ آہنگ کی جو روایت غالب نے شروع کی تھی، اسے محسن نے بڑے سلیقے سے برتا اور باقاعدہ اعلان کر کے برتا۔ تخلیق فن کو اپنے شعور میں کھپائے بغیر کوئی بھی شاعر بڑا شاعر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا اعلان صرف وہی شعراء کر سکتے ہیں جو اپنے کشف کو کوئی ماورائی چیز نہیں سمجھتے اور جن کے کرداروں میں استقامت اور عقائد و نظریات میں صلابت ہوتی ہے۔ محسن نقوی کا کلام اس استقامت اور صلابت کا ناقابل تردید ثبوت ہے، اور یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو بہت سے لافانی اشعار دیے ہیں۔ صفحہ نمبر 145۔ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ موج ادراک بند قبا، رضا حرف برگ صحرا، خیمہ جاں عذاب دید، رخت شب ردائے خواب، فرات فکر اور طلوع اشک میں انہوں نے انقلاب جدید دور کے فرد کی محرومی اور انسان کی تذلیل کے مضامین شہ سرخیوں سے عبارت کیے ہیں۔ رومان اور انقلاب کے حوالے سے ان کے ہاں صحت مند رویہ ملتا ہے۔ محسن کی غزل میں ہجر و وصال اور نامہرباں دوست کی داستاں خوابوں کی چادر کے نیچے سکوت شام غریباں کی تصویر بن گئی ہے۔ شمار اس کی سخاوت کا کیا کروں کہ وہ شخص چراغ بانٹتا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں۔ کچھ اس لیے بھی اس میں سے جدا ہوا محسن، کچھ اس لیے بھی اس میں سے جدا ہوا محسن، وہ دور دور سے دیکھے ٹھہر ٹھہر کے مجھے۔ عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو خالق، میرے دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ محسن کے متعلق خالد شریف کہتے ہیں، محسن نقوی منافقوں کی آب و گیا صحراؤں کے درمیان ٹھنڈے میٹھے پانیوں والے نخلستان کا سفیر ہے۔ نمبر 8 منیر نیازی۔ منیر نیازی نے اپنی غزل کو کسی مخصوص دائرے میں قید کرنے کی بجائے اس کو روح اثر کا ترجمان بنایا۔ ان کے ہاں 2 الفاظ بہت زیادہ، اور یہ دونوں الفاظ استعارے کا درجہ رکھتے ہیں، ایک شہر اور دوسرا سفر۔ ایسا لگتا ہے کہ منیر کی غزل میں ابھرنے والا مسافر اندھیرے میں کھو گیا ہے، اور اس کے ساتھ اسے اپنے گھر کی ہستی بھی گم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے ہاں دھند اور سائے کی کیفیت ملتی ہے۔ ان کی غزل سائے، دھند اور آسیب سے تشکیل پاتے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی شخصیت کا تصادم ان کی غزل میں موجود ہے، لہذا منیر مکمل طور پر ہمارے اس نئے ماحول کا نمائندہ شاعر بن جاتا ہے، کیونکہ آج کا فرد انہیں عذابوں میں مبتلا ہے۔ آگہی کا کرب اور گمشدہ شناخت ان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ منیر اس شہر پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پہ یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا۔ منیر کی قابل ذکر کتابوں میں 7 سیار، 6 رنگین دروازے، اس بے وفا کا شہرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ منیر کی غزل کی فکری سطح اتنی بلند نہیں، تاہم ان کا سچا جذبہ اور خلوص کا احساس ان کی شہرت و عظمت کا باعث ہے۔ انہوں نے ترقی کی جانب صراط مستقیم کا انتخاب کرنے کی بجائے اس بے وفا کے شہر کی گنجان آباد رستوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے محبت کی فطری اظہار اور بے ساختگی نے ان کی غزل کے حسن میں اضافہ کر دیا ہے۔ صفحہ نمبر 146۔ آیا وہ بام پر تو کچھ ایسا لگا منیر، جیسے فلک پہ رنگ کا بازار کھل گیا۔ حسن تو بس 2 طرح کا خوب لگتا ہے منیر، آگ میں جلتا ہوا یا برف میں سویا ہوا۔ صفحہ نمبر 146۔
نمبر 9 محشر بدایونی۔ محشر بدایونی کو اگرچہ نقادوں نے اتنی زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن ان کی غزلیں لمحہ موجود اور زبان و بیان کی رچاؤں سے مملو ہیں۔ محشر نے نہ قدیم سے چمٹے رہنے میں اپنی نجات دیکھی اور نہ جدید کو اپنے اوپر مسلط کر لینے کے قائل ہیں۔ وہ قدیم و جدید کی منتخب خوبصورتیوں، رعنائیوں اور ندرتوں کے شاعر ہیں، اور ان کی غزل کے ہر شعر میں انسان کے کسی نہ کسی نازک جذبے کا نفوذ اتنا بے ساختہ ہوتا ہے جیسے پھول کی پتی پر شبنم اتری ہو۔ وہ غزل کے لحاظ و احترام میں اپنی انفرادیت کو دفن نہیں کرتے، بلکہ قدیم روایات کے حسن کو سمیٹتا اور نئی حسین روایت قائم کرتا ہوا گزرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ غزل کے باطن کے حسن تک ہمیں الفاظ کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ ان کے سادہ اور پروقار شعروں میں معنویت کی پرتوں اور پرتیں ہوتی ہیں۔ ان کے سادہ اور پروقار شعروں میں معنویت کی پرتوں پر پرتیں ہوتی ہیں۔ کلام کرتے ہیں در بولتی ہیں دیواریں، عجیب صورتیں ہیں۔ کلام کرتے ہیں در بولتی ہیں دیواریں، عجیب صورتیں ہوتی ہیں انتظار میں بھی۔ محشر بدایونی نے اپنی غزل میں وطن کی گزشتہ 40-50 سال کی ذہنی اور وجدانی تاریخ مرتب کر دی ہے۔ انہوں نے اس دور کی اردو غزل کو بے شمار توانائیاں بخشی ہیں۔ وہ درد کا اظہار بھی کرتے ہیں تو درد کے خاتمے کے عزم کے ساتھ۔ انہوں نے غزل کو جو توانائیاں بخشی ہیں، ان کے دم سے اس دلہن کی آنکھوں میں قندیلیں روشن ہو گئی ہیں، رخساروں سے شفق امڑنے لگی ہے اور ماتھے سے ضیاء پھوٹ رہی ہے۔ ان کے شعری مجموعے کا نام فصل فردہ ہے۔ گھروں میں اب تو باہر کے دھوئیں ہیں، کبھی باہر تھی خوشبوئیں گھروں کی۔ ہوا سے اتنی محبت کہ ہم نے بے سوچے گھروں سے رکھ دیے لا کر چراغ صحرا میں۔ پاکستان بننے کے بعد بہت سے شاعروں نے محسوس کیا کہ غزل میں موضوع اور اسلوب دونوں حوالوں سے تبدیلی آنی چاہیے، اس لیے اس تبدیلی میں بہت سے نام آتے ہیں، لیکن 2 نام بہت عام ہیں۔ نمبر 1 ظفر اقبال اور نمبر 2 سلیم احمد۔ نمبر 1 ظفر اقبال۔ نئی غزل میں حیت، مواد اور اسلوب کے لحاظ سے سب سے زیادہ تجربات ظفر اقبال نے کیے اور ایک کتاب گل آفتاب میں ان تجربات کو پیش کیا۔ اس سے پہلے ظفر اقبال ایک کتاب آب رواں لکھ چکے تھے، لیکن اس میں تجربات نہیں ہیں۔ ان کی 2 جہتیں ہیں، پہلے کا تعلق موضوع سے اور دوسری کا تعلق اسلوب سے ہے۔ صفحہ نمبر 147۔ موضوعات میں انہوں نے روایتی موضوعات سے انحراف کرنے کی کوشش کی۔ ان کا خیال ہے کہ موضوع اور خیال غزل میں آنا چاہیے، لیکن ہر چیز کے بیان کے عمل میں ان کے ہاں ایک مزاحیہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اسلوب میں انہوں نے اس طرح کے الفاظ داخل کیے ہیں، ایسے کافی اور ردائف استعمال کی ہیں جو ہماری غزل میں بہت کم ملتی ہیں۔ اسلوب میں انہوں نے مقامی زبانوں، خاص طور پر پنجابی زبان کے الفاظ شامل کیے ہیں، لیکن یہ تجربہ اتنا کامیاب نہ ہو سکا۔ نذیر صدیقی نے اس تجربے کو ناآسودہ قرار دیا ہے اور اس رجحان کو منفی رجحان سے تعبیر کیا ہے۔ ظفر کہتے ہیں، آنکھ میں تیرتی رہی ننگ دھڑنگ آرزو، آئینہ کامتا رہا معجزۂ مجال سے۔ لیکن ظفر اقبال جب تجربات کے خواب سے نمودار ہو کر غزل کی حقیقی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے پیارے پیارے شعر تخلیق ہوتے ہیں جہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی ظفر رہو، جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی ظفر رہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ عہد ضیاء میں انہوں نے عصری صداقتوں کو اشکار کرنے کی صحیح کی ہے۔ ان کی نئی غزلوں میں اثر سے ماورا جانے کا انداز بھی ملتا ہے۔ وہ ایک لرزش خفی سے شعر کا تناظر بدل ڈالنے اور کیف غزل پیدا کرتے ہیں، لیکن جب لذت وصال میں اریاں بدنی شامل ہو جاتی ہے تو یہ لطافت قائم نہیں رہتی۔ شب وصال تیرے دل کے ساتھ لگ کر بھی میری لٹی ہوئی دنیا پکارتی ہے مجھے۔ نمبر 2 سلیم احمد۔ سلیم احمد کی داخلی بغاوت نے اینٹی غزل کا روپ اینٹی غزل کا روپ یعنی مخالف غزل کا روپ اختیار کیا، لیکن بہت جلد انہوں نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا۔ بیاض اور عقائی جیسے شعری مجموعے میں انہوں نے سامنے کی حقیقت پیش کی ہے، لیکن اس کا لہجہ طنزیہ ہے۔ وہاں دیوار اٹھا دی میرے معماروں نے، گھر کے نقشے میں مقرر تھا جہاں در ہونا۔
ان کے ہاں بھی ظفر اقبال کی طرح موضوع اور اسلوب کی سطح پر بغاوت موجود ہے۔ موضوع سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا شاعر روح کے جھمیلوں میں پھنس گیا ہے۔ انہوں نے اپنی غزل میں روح اور جسم، سائنس اور جذبے کا دل فریب سنگم پیش کیا ہے۔ وہ چیزوں کو مٹا کر ایک پیکر کی طرف لے جاتے ہیں اور انہیں الٹ پلٹ کر نیا انداز پیدا کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک انسان کے دوسرے انسان سے بچھڑ جانے کی کہانی ہے۔ سلیم احمد بدنام شہرت پر راضی ہو گئے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر اس لیے افسوسناک ہے کہ ان کے اندر نیک نام شہرت حاصل کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ان کی شاعرانہ عدم سنجیدگی ایک متحدی مرض بن کر اپنے معاصرین کو متاثر کر چکی ہے۔ صفحہ نمبر 148۔ کرب بدن سے کم نہ ہوئے دل کے فاصلے، کرب بدن سے کم نہ ہوئے دل کے فاصلے، ایک عمر کٹ گئی کسی نا آشنا کے ساتھ۔ ان کی ہاں غزلوں کا موضوع سائنس کا منفی اور تخریبی پہلو ہے۔ اس میں معاشرتی نظام کے خلاف پراسر احتجاج بھی موجود ہے۔ انہوں نے غزل میں اس صاف گوئی کو ترک کر دیا ہے جس سے شائستگی مجروح ہو رہی تھی۔ فلسفہ حیات پر بحث کرنے کے بعد وہ زندگی کے سمندر میں نئے جزیرے دریافت کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ ان کی غزل میں ایک دبا ہوا عشقیہ جذبہ ابھرتا ہے۔ برا لگا میرے ساقی کو ذکر تشنائے لبی، کہ یہ سوال میری بزم میں کہاں سے اٹھا۔ کوئی پہنچ نہیں سکتا میری حقیقت کو، جو قرب سے نہیں کرتا وہ فاصلہ ہوں میں۔ اتنی کاوش بھی نہ کر میری اسیری کے لیے، تو کہیں میرا گرفتار نہ سمجھا جائے۔ جدید ترین غزل گوشوارہ۔ موجودہ دور کے جدید ترین غزل گوشوارہ کے ہاں جو نمایاں مضامین سامنے آتے ہیں ان میں مٹی کی محبت، زمینی، تاریخی، اساطیری، مذہبی اور تہذیبی رجحانات شامل ہیں۔ بہت سے شعراء فیض کی روایات سے متاثر نظر آتے ہیں جس میں محبت کے ساتھ ساتھ انقلابی رویے بھی ہیں۔ کوئے یار سے سوئے دار تک کے فاصلے اور پرندوں تتلیوں کی رنگ برنگ باتیں بھی، جنسی پیاس، انسان کی کم مائگی کا احساس، محبت کے مقابلے میں دولت کی جیت، رشتوں کی شکست و ریخت، حکمرانوں کی نہلی اور لوٹ مار، دہشت گردی، مارشل لا، غربت کی دھول سے غریبوں کے اٹے چہرے اور جہاں بجائے کوچہ و بازار میں خون میں لتھڑے ہوئے خاک میں نہلائے ہوئے جسم، آج کے شاعر کی شاعری کے خاص حوالے ہیں۔ ذیل میں جدید ترین غزل گو شاعرہ کے فن و فکر کا اجمالی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جمال احسانی۔ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے۔ جمال احسانی نے واقعی غزل کو بازیچۂ اطفال بنانے سے گریز کیا اور ایسے شعر تخلیق کیے جن کا آج شب و روز تماشا کیا جاتا ہے۔ ان کا رویہ اس مادی اور معاشیات کے بوجھ سے بوجھل دنیا میں ایک روحانی فرد کا ہے، اس لیے ان کا تخیل انہیں ایک غیر مادی سماج کی طرف کھینچتا ہے۔ ان کی غزل میں یہ کیفیت ملتی ہے، تیرے انجام ہوا جو وہی ہونا تھا جمال، اس جہاں میں تو کسی اور جہاں کا نکلا۔ ان کی غزل کا بنیادی موضوع دکھ ہے۔ ان کی شاعری میں بہت سے دکھ مل کر ایک بڑا دکھ تشکیل دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 149۔ یہ دکھ ذات سے شروع ہوتا ہے، اس میں محبت شامل ہوتی ہے، پھر یہ دکھ ہمسایوں کی طرف بڑھتا ہے، پھر یہ گاؤں اور شہر سے ہو کر جب واپس ذات کی طرف لوٹتا ہے تو اس میں سماجی، تہذیبی، معاشرتی اور روحانی حوادث شامل ہوتے ہیں، روحانی حوادث شامل ہو جاتے ہیں اور وہ ایک عظیم سانے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کی پہچان بھی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اس دکھ کے جہان میں محبت کی بادشاہت بہرحال قائم و دائم رہتی ہے۔ یہ کس مقام پہ سوجی تجھے بچھڑنے کی، کہ اب تو جا کر کہیں دن سنورنے والے تھے۔ یہ غم نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہو نہ سکے، یہ رنج ہے کہ کوئی درمیان میں بھی نہ تھا۔ جمال احسانی دو طرفہ عشق کے شاعر ہیں، لیکن مسئلہ ذات کے دکھ اور ذات کی عنایت سے شروع ہوتا ہے، جہاں محبت کرنے والوں کو بھی کوئی محبت نہیں دے سکتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں، کمال اس نے کیا اور میں نے حد کر دی، کہ خود بدل گیا اس کی نظر بدلنے تک۔ یہ وہ دکھ ہے جہاں ذات، کائنات اور محبت کے حدود ملتے ہیں، اور وہ اس غم کی آگ کی حدت اپنے پڑوس میں بھی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس سانے سے دوچار ہیں۔ میرے پڑوس میں گزرا ہے سانیہ کوئی، وگرنہ صحن میں پتھر تو پھینکتا کوئی۔ اس کے بعد وہ ذات کی طرف بڑھ کر سنگ بن جاتا ہے۔
اور پھر اسے توڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بھرے شہر میں تنہائی کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نہ اجنبی ہے کوئی اور نہ آشنا کوئی، اکیلے پن کی بھی ہوتی ہے انتہا کوئی، چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے۔ جمال کے 3 شعری مجموعے ہیں: ستارہ سفر، تاریک و مہتاب کیا اور رات کے جاگے ہوئے۔ رات کے جاگے ہوئے جمال احسانی صبح کو گہری نیند سو کر وفات پا گئے۔ رات کے جاگے ہوئے جمال احسانی صبح کو گہری نیند سو کر وفات پا گئے، لیکن اپنے پیچھے غزل کے اس طرح بہت سے لافانی شعر چھوڑ گئے جو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کاش میں تجھ پہ ریاضی کے سوالوں کی طرح خود کو تقسیم کروں، کچھ بھی نہ حاصل آئے۔ آج نہ جانے کیا گزرے گی تنہا سونے والوں پر، ایک جاڑے کی رات اوپر سے بارش موسلادھار ہوئی۔ صفحہ نمبر 150۔ نمبر 2، شہزاد احمد۔ شہزاد احمد غزل میں نئے لہجے کے نقیب ہیں۔ وہ جذباتی سطح پر متوازن، فکری سطح پر متحرک اور تخلیقی سطح پر فعال ہیں، اور وہ زندگی میں ابھرنے والے خود ازیتی بلکہ خود کشی کے بحران کو عبور کرانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اسلوب کی تازہ کاری سے غزل کو نئے معیار شعور میں لانے کی صحیح کی اور اس کا تعارف مضامین نو سے کرایا ہے۔ شہزاد احمد بقول ڈاکٹر انور سدید نئی غزل کے مزاج دان ہیں۔ وہ اگر جا بھی چکا ہے تو نہ کھولو آنکھیں، ابھی محسوس کیے جاؤ رفاقت اس کی۔ ان کی غزل کے کردار شہری زندگی کے باسی ہیں، جن کے احساس میں منافقت رچی بسی ہے۔ ان کا بنیادی المیہ بے حسی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی غزل میں وطن کی مٹی کی خوشبو اور اس سے نکلنے والی مختلف راہوں کا گہرا تاثر بھی موجود ہے۔ جلتی بجھتی آنکھیں کی شعری مجموعے کی غزلیں محبت و فلسفہ سے بھری ہوئی ہیں، لیکن جہاں وہ فلسفیانہ افکار کی کثرت کا شکار ہوئے ہیں وہاں غزل کا ریشمی آنچل مجروح دکھائی دیتا ہے۔ لیکن سائنس، نفسیات اور وجدات کے بارے میں لکھ کر انہوں نے جدید ترین شاعروں کی صف میں اپنے آپ کو کئی خوبیوں کے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ تتلیاں آئیں گی کیا اب کانچ کے گلدان پر، پھول جتنے تھے وہ بالوں میں لگا کر لے گیا، اپنی چادر میں رہو غیر سے کیا مانگتے ہو، تم نے جو کچھ نہ کیا اس کا صلہ مانگتے ہو۔ شہزاد نے یاش گانا کے انداز شاعری کو اپنایا ہے۔ انہوں نے شعر کے ساتھ شعری واردات اور واقعات کی بہت پاسداری کی ہے۔ وہ نئی سے نئی بات سوچنے کی پرقدرت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا زرخیز دل و دماغ ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ شعر کے روپ میں لاتے ہوئے گھبراتا ہوں، ہائے وہ غم جسے بچوں کی طرح پالا ہے، پتھر نہ پھینک دیکھ ذرا احتیاط کر، ہے سطح آپ پر کوئی چہرہ بنا ہوا۔ نمبر 3، عبید اللہ علیم۔ اس نے پوچھا ہے بہت پیار سے کیسے ہو علیم، اے غم عشق ذرا اور فیروزہ ہونا، محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا، کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے، جیسا بھی ہوں اچھا کہ برا اپنے لیے ہوں، میں خود کو نہیں دیکھتا اوروں کی نظر سے۔ صفحہ نمبر 151۔ مندرجہ بارہ نئی غزل کے نئے اشعار کے خالق عبید اللہ علیم ہیں۔ جدیدیت جس ذہنی تحریک کا نام ہے، علیم اس کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کی غزل جذبہ و خیال کی آمیزش کا دوسرا حسین نام ہے۔ زمانے کے ہاتھوں ان کے دل پر جو زخم لگے اور جس طرح کا برا سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا، ان سے جو غم انگیز صدائیں پیدا ہوئیں، ان کی غزل میں یہ صدائیں آرزوؤں اور تمناؤں کی صورت میں ڈھل کر محبت کی بازگشت بن جاتی ہیں۔ ان کی غزلوں کی زمین میں سچائی کا فطری بہاؤ اور تجربے کی صداقت کا فطری اظہار ملتا ہے۔ مجھے کچھ درد ایسے بھی ملے ہیں کہ جن کا وقت بھی مرہم نہیں ہے۔ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں میں ان کی غزل کی آب و تاب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے ملکی حوالے سے بھی شاعری کی ہے۔ وطن میں جو ظلم و ستم ہے، جنگ کے جو مضر اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں، ان کا حوالہ بھی علیم کی غزل کا بڑا حوالہ ہے۔ میں جی کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ نمبر 5، جون ایلیا۔ جدید غزل گو شعراء میں جون ایلیا کے اعتبار سے ایک منفرد اور ممتاز مقام
حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اگر ایک ان کے فلسفیانہ اور جدت پسندانہ افکار نے اگرچہ ان کے فلسفیانہ اور جدت پسندانہ افکار نے اردو شاعری کو نئی رفتوں سے روشناس کرایا، تو دوسری طرف زبان و بیان کی نزاکتوں اور لطافتوں نے شعر و سخن کے جلوے دکھائے۔ جون ایک غواص جو اپنی روح کی گہرائیوں میں اس لیے غواصی کرتا ہے کہ وہاں سے حقائق کے بیش بہا موتی نکال کر لائے۔ یہ مجذوب شاعر ستائش کی تمنا صلے کی پرواہ کیے بغیر عام ادب کی دقیانوسی روشوں سے بیزار اندیکھی راہوں کا مسافر ہے، تاکہ وہ اظہار سے ماورا دنیا کو اپنی گرفت میں لے آئے اور ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کرے جو کرن سے ذہن انسانی کو جائے ہوئے ہیں۔ ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا، جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے۔ جون ایلیا کا اصل نام سید سبت اصغر نقوی تھا۔ وہ 1903 کو پیدا ہوئے اور 2 نومبر 2002 کو فوت ہوئے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ شاید ان کی زندگی میں اور 3 مجموعے یعنی، لیکن اور گمان ان کی موت کے بعد منظر عام پر آئے۔ عامر سہیل روزنامہ نوائے وقت ایک مضمون جون ایلیا دیوار پر پڑھ رہا ہوں مگر درد ہے گم جہاں میں ان کے متعلق فرماتے ہیں، جون ایلیا ایک زولیدہ دیوانہ نہیں جو رات بھر کے بحران میں ایک پوری غزل یا نظم لکھ ڈالتا ہے، بلکہ وہ ایک ایسا ہمہ صفت فلسفی ہے جو انسان اور کائنات سے متعلقہ مسائل و عوارض پر گہرے فکر و تأمل کے بعد شعر تخلیق کرتا ہے۔ جون اپنی شاعری میں محض خرد کی گتھیاں نہیں سلجھاتا، اس کا ایک ایک شعر تاثر اور تاثیر سے مملو ہے۔ صفحہ نمبر 152۔ ان کی غزل میں محبت کے باب میں گہری شدت اور جذبے کی وارفتگی اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، یہ مجھے چین کیوں نہیں آتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا، یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال، متاع جاں ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح، گزشتہ سال میں نے انہیں گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح۔ ابرچہ سلیم کوثر۔ سبھی کو اپنے غم ہوتے ہیں لیکن مجھے جو غم ہے وہ میرا نہیں ہے، گھر میں دیواریں ہیں اور صحن میں آنکھیں ہیں سلیم، اتنے آزاد نہیں وعدہ نبھانے والے، کبھی جو حد سے بڑے دل میں تیری یاد کا حبس، کھلی فضا میں تجھے گنگنانے لگتے ہیں۔ سلیم کوثر کی غزل بصارتوں کی دہلیز پر رکھے ہوئی اس چراغ سے پھوٹتی ہوئی روشنی کا ایک باب ہے جس کی راہ میں دل بھی ایک پڑاؤ ہے۔ شاعری کا تجربہ لہو کی تال پر رقص کرنا ہے، اور اس رقص میں تو نڈھال اور بے حال ہونے کے لمحے آتے رہتے ہیں، لیکن سلیم کوثر کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر نڈھال نہیں رہے اور افکار انگلیوں سے اپنے وطن اور اہل وطن کی داستان علم لکھتے رہے۔ ان کی غزل میں ایک نادیدہ کردار موجود ہے، اس لیے ان کے اشعار پر کبھی کبھی تصوف کا گمان بھی گزرتا ہے۔ یہ کون ہے جو دکھائی نہیں دیا اب تک اور ایک عمر سے اپنی طرف بلاتا ہے۔ سلیم کوثر نے اپنی غزل میں دور حاضر کے مسائل کو زبان عطا کی ہے۔ ہمارے معاشرے کے گندم نما جو فروشوں کی گرم بازاریاں اور ذہنی افلاس کو تشت ازبام کر دیا ہے، لیکن زمانے کی تلخیاں بیان کرنے کے باوجود جب وہ محبت کے پاکیزہ جذبے کی پرچار کرتے ہیں تو ان کی زبان کی شیرینی اور حلاوت سے قارئین پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، میرا جرم تو کوئی اور تھا، یہ میری سزا کوئی اور ہے۔ صفحہ نمبر 153۔ سلیم کوثر کے شعری مجموعہ کے نام خالی ہاتھوں میں عرض و سما، یہ چراغ ہے تو جلا رہے ہیں۔ ان کی غزل مسافتوں کی غم انگیز اور پردرد داستان ہے۔ اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں، میں جب آیا تھا یہاں تازہ ہوا لایا تھا۔ نمبر 7 عباس تابش۔ جدید غزل کی فلک بوس عمارت کی تعمیر کرانے میں ایک اہم نام
عباس تابش کا بھی ہے۔ ابھی تک ان کے 4 شعری مجموعے تمہید، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، آسمان اور پروں میں شام ڈھلتی ہے، منظر عام پر آ کر قارئین سے داد و تحسین وصول کر چکے ہیں۔ تابش اکثر اوقات ایک شدید ترین ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں، مگر وہ ان کا شکار ہو کر اپنا رستہ نہیں بھولتے۔ ویسی تمام حدود سے گزرنا چاہتے ہیں، مگر دنیا کا خوف بھی ہے اور خود کا بھی، کیونکہ ان کے اندر نارسائی، حاصلی اور لا حاصلی، تلاش اور گمشدگی کی ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش جاری ہے، جو ان سے غزل کہلواتی ہے۔ ہر وقت خدشات میں گھرا ہوا عباس تابش بالکل اس پتے کی مانند ہے جو درخت سے ٹوٹ چکا ہے، جو درخت سے تو ٹوٹ چکا ہے مگر زمین تک نہیں پہنچتا، کہیں ہواؤں میں آوارہ بھٹک رہا ہے۔ تیرے لیے سب چھوڑ کر تیرا نہ رہا میں، دنیا بھی گئی عشق میں تجھ سے بھی گیا میں۔ تابش کے ہاں روایت اور کلاسیکیت سے ایک گہرا رشتہ موجود ہے۔ میر اور غالب کو اگرچہ وہ اپنا پیر کامل اور رہنما قرار دیتے ہیں، لیکن جدید ذہن کے ساتھ جب وہ جدید رویوں سے اپنی غزل کا پیمانہ بھرتے ہیں تو زندگی کے تجربات کی لبریزی سے اسے ہاتھ لگاتے ہی چھلک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی غزل میں روح اثر بھر دی ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ہنسنے نہیں دیتا کبھی رونے نہیں دیتا، یہ دل تو کوئی کام بھی کرنے نہیں دیتا، تم مانگتے ہو مجھ سے میری آخری خواہش، بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا۔ اور خاص طور پر اس شعر کا مزاج اور آہنگ دیکھیے اور خاص طور پر اس شعر کا مزاج اور آہنگ دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سکوت دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا، اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا۔ عباس تابش کے متعلق محمد عمران تبسم اپنے ایک مضمون عہد نو کا نقیب تابش شائع شدہ ماہ 9 اکتوبر 2000 میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 154، وہ محبت اور فطرت سے آگے نکل آنا چاہتا ہے، مگر وقت نے اسے محبت کے زنداں میں قید کر رکھا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تابش نے وقت کو اپنے وجود میں قید کر لیا ہو، جس کی مدد سے وہ اگلے اور پچھلے زمانوں کی سیر کرتا پھرتا ہے۔ کھینچ لاتی ہے ہمیں تیری محبت ورنہ، آخری بار کئی بار ملے ہیں تجھ سے، دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، اس چشمے میں زہر ملا جا سکتا ہے، تو جو ہر بات پہ دیتا ہے پرندوں کی مثال، اس کا مطلب ہے تیرے شہر سے ہجرت کیجیے۔ الغرض قیام پاکستان سے لے کر سقوط ڈھاکہ تک، جہاد افغانستان سے لے کر روس کے زوال تک، نیو ورلڈ آرڈر سے لے کر کشمیر، بوسنیا، فلسطین، افغانستان اور عراق میں ڈھائے جانے والے مظالم تک، کوئی بھی ایسا واقعہ یا حادثہ ایسا نہیں جس کا عکس پاکستانی غزل میں نظر نہ آتا ہو، بلکہ ہماری مکمل تہذیبی اور سماجی تاریخ پاکستانی غزل کے اس آئینے میں صاف دکھائی دیتی ہے۔ تخلیق کا سلسلہ بہتے دریا کی طرح ہے، اور جب وقت کی برف پگھلتی ہے تو اس دنیا کی روانی کو قائم رکھنے کے لیے اس میں نیا پانی بھی آنکھ ملتا ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں اردو غزل کے ایک کم آب کے بجائے طغیان آساں سمندر کا گمان ہوتا ہے۔ اس سمندر کے تموج میں متعدد نئے شعراء نے شرکت کی اور عصری حقیقت کو بالواسطہ طور پر غزل کی بیضوی صورت دینے کی صحیح کی۔ اس دور میں جن شعراء نے اپنی انفرادیت کا نقش غزل میں قائم کیا، ان میں عارف شفیق، ندا فاضلی، صبا اکبر آبادی، ثروت حسین، کشور نائید، شبنم شکیل، نثار ناسک، امجد اسلام امجد، افتخار عارف، خالد احمد، انور شہور، اسلم انصاری، ناصر زیدی، محسن بھوپالی، خاطر غزنوی، محسن احسان، مقبول عامر اور خاور احمد وغیرہ جیسے منفرد لہجے و اسلوب کے شعراء شامل ہیں، جن کی ادبی شہرت کا ڈنکا بج چکا ہے۔ خون جگر کو غزل کا روپ دینے والے اتنے شعراء کا تذکرہ کرنے کے باوجود تشنہ لبی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مزید بہت سے شعراء یقیناً یاد رکھنے کے قابل تھے۔